بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو آئیے سورۃ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 48 اور 116 رب العالمین کا فرمان، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 بخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ نمبر 3 سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 13، حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتی ہوئے فرما رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے۔ بخاری 4776 4776۔ نمبر 4 سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 2511 اور مسلم کی روایت جو ہے وہ حدیث نمبر 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ 5ویں حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 4207 اور مسلم کی حدیث نمبر 86۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، ای ذنب اعظم عند اللہ، کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے اللہ کے ہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ 3ویں حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث نمبر 2615 اور مسلم کی حدیث نمبر 99۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، بلکہ فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچے، اس میں سیر فرض جو ہے وہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس لیے سب سے بڑا گناہ۔ پیارے بھائیوں، اور کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ آئیے اس کی پہلی دلیل سورۃ انعام آیت نمبر 82 7واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے 2 انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے دے گا۔ دوسری دلیل سورۃ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی کیا ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں، یعنی مشرکین یہ تو مانتے تھے اور آج کا مشرک بھی مانتا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک رازق صرف اللہ ہے۔ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، کہ ان مشرکین سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائی؟ کہے گا اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج بھی قبر پرستوں کا جو ہے وہ شرک یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں اور ولیوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، سورۃ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 3، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی، ان قبر والوں کی، مگر اس لیے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی قریب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6 یا 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم حدیث نمبر 2198۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی وہ شرکت کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فوت شدہ حق میں ان لوگوں کی سفارش قبول کرتا۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے، جنازہ میں مسلمان ہی شریک ہوتے ہیں، تو پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 لوگ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا؟ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے بچنے کی دعا سکھلائی۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور اس طرح قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کیا فرمایا کہ بلا شبہ یہ شرک جو ہے، یہ صورت جو ہے شرک سے برات کا ذریعہ ہے۔ پیارے بھائیو، شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے کرنے سے انسان کے ساتھ کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم سورۃ انعام آیت نمبر 82 سے 88 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کر آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرتے، بڑے بڑے انبیاء آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں، آپ وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ نبی اور رسول تو توحید بیان کرنے آتے ہیں اور شرک کو جو ہے وہ مٹانے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل کہ شرک کیوں بڑا گناہ ہے، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس بات کو اتنی یعنی اہمیت اس کو ہے کہ اگر یعنی نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال، حالانکہ نبی انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر وہ تو اس شرک کو مٹانے کے لیے آئے، توحید کو پھیلانے کے لیے آئے، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو تیسری دلیل سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 چھٹا پارہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس آیت میں پیارے بھائیو 3 جو ہے وہ بڑی بڑی سزائیں ہیں شرک کرنے والوں کو۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، نمبر 2 اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نمبر 3 پھر کہ گناہ گاروں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے پیارے بھائیو، اس سے بچنا ہے۔ اور آخر میں وہ لوگ جو جانے یا انجانے شرک کر بیٹھے ہیں ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ ہوتا شرک انسان کو پتہ نہیں تھا، اس نے جانے یا انجانے شرک کر بیٹھا، تو کیا اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ جی ہاں، اس زمن میں 2 قرآن کی آیات اور ایک حدیث ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر جو ہے وہ 53 24واں پارہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے جنہوں نے اپنی اوپر بہت ظلم کیا، یعنی بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ غفار ہے، غفور ہے۔ دوسری دلیل سورۃ فرقان آیت نمبر 70 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کہ جو شخص وہ 3 کام کر لے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پھر اس کے بعد ایمان لائے اور عمل صالح شروع کر دے، ہم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری زندگی تمام گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو، روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبیں، حل من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اسلام لائے ہو؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیے اور جتنے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکی سے بدل دیا۔ اللہ اکبر! اس لیے پیارے بھائیو اٹھیے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے۔ اگر جانے یا انجانے شرک کر بیٹھے ہیں
اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔